کروں گا۔ اب آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا، تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے بیٹھا ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر، عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہم بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آتی اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے اس کو۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے